الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. آج 18ویں شب ربیع الغوث ہے اور مدنی سال 1429 سنہ ہجری. حضرت سیدنا یزید بن میسرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہم سے پہلی امتوں میں ایک آدمی تھا جس نے بہت سارا مال جمع کیا ہوا تھا، کثیر الاولاد بھی تھا، طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال بھی تھا، مگر تھا انتہائی درجے کا کنجوس. راہ خدا میں کچھ بھی خرچ نہ کرتا، ہر وقت اسی دھن میں مگن رہتا کہ کسی طرح دولت و دھن میں اضافہ ہو. جب بہت زیادہ دولت مند ہو گیا تو اپنے آپ سے کہنے لگا کہ اب تو میں خوب عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزاروں گا. بہت سارے خدام ہر وقت ہاتھ باندھے منتظر رہتے، عیش و عشرت کی زندگی سے دن کٹتے رہے اور ان دنیا کی رنگینیوں میں ایسا گم ہوا کہ موت کو بالکل اس نے بھلا دیا. ایک دن ایک فقیر دروازے پر دستک دیتا ہے. خادم فوراً دروازے کی طرف دوڑے. جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے ایک فقیر کھڑا ہے. اس سے پوچھا تو کیوں آیا؟ تو فقیر نے کہا جاؤ اپنے مالک کو باہر بھیجو، مجھے اس سے کام ہے. تو خادموں نے اپنی طرف سے ہی جواب دے دیا کہ وہ تیرے جیسے ہی فقیر کی مدد کرنے کے لیے کہیں گئے ہوئے ہیں. اور یہ خادموں نے جھوٹ موٹ جواب دیا تھا. یہ سن کر وہ فقیر وہاں سے چلا گیا. کچھ دیر بعد دوبارہ دروازے کو دستک پڑی. غلام دوڑتے ہوئے آئے. پھر دروازہ کھولا تو وہی فقیر کھڑا ہے. اس فقیر نے کہا کہ اپنے مالک سے جا کر کہو کہ ملک الموت آئے ہوئے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. جب غلاموں نے اسے یہ خبر دی اپنے مالک کو تو مالک نے خوف زدہ ہو کر غلاموں سے کہا کہ جاؤ اور ان سے بہت نرمی سے گفتگو کرنا. چنانچہ خدام باہر آئے اور حضرت سیدنا ملک الموت عزرائیل علیہ السلام سے عاجزی کے ساتھ کہنے لگے برائے کرم آپ
ہمارے آقا کے بدلے کسی اور کی روح قبض کر لیجئے اور انہیں چھوڑ دیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. حضرت سیدنا ملک الموت عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. پھر ملک الموت علیہ السلام اندر تشریف لے آئے اور اس مالدار شخص سے فرمانے لگے تجھے جو وصیت کرنی ہے کر لے، میں تیری روح قبض کیے بغیر یہاں سے نہیں جانے کا. یہ سن کر سارے گھر والے چیخ اٹھے، رونا دھونا پڑ گیا، اور اس شخص نے اپنے گھر والوں اور غلاموں کو کہا سونے چاندی سے بھرے ہوئے صندوق سارے کھول دو، میری ساری دولت میرے پاس ڈھیر کر دو. فوراً حکم کی تعمیل ہوئی، سارا خزانہ اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیا گیا. وہ شخص اپنے مال و دولت کے انبار کے پاس آیا اور کہنے لگا اے ذلیل و بدترین مال، تجھ پر لعنت ہو، تو نے ہی مجھے پروردگار عز و جل کے ذکر سے غافل رکھا، تو نے ہی مجھے آخرت کی تیاری سے روک دیا. حیرت کی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس مال کو قوت گویائی عطا فرمائی. وہ مال کہنے لگا تو مجھے ملامت کیوں کرتا ہے؟ کیا تو وہی نہیں کہ دنیا داروں کی نظروں میں ایک وقت میں حقیر تھا، پھر میں نے تیری عزت بڑھائی، میری وجہ سے تیری رسائی بادشاہوں کے دربار تک ہوئی، ورنہ کیا غریب اور پرہیزگار لوگ بھی بادشاہوں تک پہنچ سکتے ہیں؟ میری وجہ سے تیرا نکاح شہزادیوں اور امیرزادیوں سے ہوا، کیا غریب لوگ بھی ان مقامات پر شادیاں کر سکتے ہیں؟ کان کھول کے سن لے، یہ تیری بدبختی ہے کہ تو نے مجھے شیطانی کاموں میں خرچ کیا. اگر تو مجھے راہ خدا میں صرف کرتا تو ذلت و رسوائی تیرا مقدر نہ بنتی. کیا میں نے تجھ سے کہا تھا کہ مجھے نیک کاموں میں خرچ مت کرنا؟ کیا میں نے تجھے روکا تھا نیک کاموں میں خرچ کرنے سے؟ لہذا آج میں نہیں بلکہ تو زیادہ لعنت و ملامت کا حقدار ہے. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ کتنا بڑا مالدار شخص جب ملک الموت تشریف لائے تو اس وقت اس کی آنکھ کھلی، لیکن اس کے مال نے اس کو نہ بچایا، بلکہ مال نے خود اس کو ملامت کی کہ تو نے مجھے اچھے کاموں میں خرچ کیوں نہیں کیا، تو نے مجھے راہ خدا میں کیوں صرف نہ کیا. اگر تو راہ خدا میں صرف کرتا تو میں نے کب تجھے روکنا تھا. تو مال کی محبت کے متوالوں کے لیے اس میں عبرت ہی عبرت ہے. یقیناً اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا رہا حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب وہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تو اے غافل انسان، یقیناً تو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نیکی کے راستے پر گامزن ہیں اور بہت سے بد نصیب گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو گویا مال ہر شخص سے اسی طرح کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کب کہا تھا کہ میرے ذریعے تم برائیاں کرو، اور میں نے تمہیں راہ خدا میں خرچ کرنے سے کب منع کیا تھا. تو اے لوگوں، مال کی برائیوں سے بچ کر رہو اور اسے نیک کام میں خرچ کرو.